السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم نے 3-4 سفتیں پڑھی تھی۔ پہلے دن ایک پڑھی اور کل ہم نے ٹوٹل 3 ملا کے پڑھی، اس طرح ٹوٹل 4 سفتیں الحمدللہ ہم نے پڑھی ہیں۔ کل کے سبق میں سے کوئی بھائی جو سنانا چاہے تو یاد ہے تو وہ سنا دیں۔ الرحمن الرحیم کا ترجمہ اور مالک یوم الدین کا ترجمہ۔ جی نہیں، الرحمن الرحیم کا ترجمہ کیا ہے؟ بڑا مہربان۔ آگے مالک یوم الدین، ماشاء اللہ، جو مالک ہے جزا کے دن کا، بدلے کے دن کا۔ جی یہ الحمدللہ ہمارا کل کا سبق تھا جو ہم نے 2 آیتیں پڑھی تھی۔ تو آج ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلے ہم پڑھ لیتے ہیں اس کو اور پھر انشاءاللہ تعالی ویسے اس کو شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، صدق اللہ العظیم۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم إياك نعبد وإياك نستعين اسی کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس میں پہلے ترجمہ تجوید کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں، إياك بعض بندے پڑھ دیتے ہیں اس کو إياك، اس کو لمبا کر کے پڑھتے ہیں، کاف کو لمبا کر دیتے ہیں، حالانکہ کاف کے اوپر زبر ہے، زبر زیر پہ اس کو لمبا نہیں کرنا۔ إياك نعبد، اور نہ ہی یہاں پہ جھٹکا مارنا إياك نعبد وإياك، اس طرح بھی پڑھنا یہ غلط ہے۔ إياك جھٹکا نہیں مارنا، بڑے آرام اور سکون سے پڑھنا ہے۔ إياك نعبد وإياك نستعين، اس کے درمیان میں واو بھی آیا ہوا ہے۔ جب واو کو ہم پڑھتے ہیں تو اپنے ہونٹوں کو ذرا گول کرنا چاہیے۔ وإياك کیسے پڑھنا ہے اس کو؟ وإياك، واو کو جب پڑھنا ہے تو واو کو پڑھتے وقت ہمارے ہونٹ گول ہونے چاہیے۔ واو واو، یہ وا جو پڑھنا ہے، جو وا، یہ غلط ہے، وا نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ کیسے پڑھنا چاہیے اس کو؟ واو، واو لفظ ہے، واو واو۔ تو جب بھی واو کو ہم نے پڑھنا ہے انشاءاللہ ہم نے ہونٹوں کو گول کرنا ہے۔ اب پورے قرآن پاک میں جہاں بھی واو آئے گا وہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنے ہونٹوں کو وہاں پہ گول کرنا ہے۔ تو ہم پڑھتے ہیں وإياك وإياك وإياك، یہ نہیں پڑھنا، یہ غلط ہو جائے گا، بلکہ واو کو پڑھتے ہوئے ہونٹوں کو گول کریں گے۔ وإياك نستعين، جی تو یہ ایک، اور دوسرا اس کے بعد نستعين، سینہ لفظ، اس کو سا نہیں پڑھنا۔ کئی بندے پڑھ دیتے ہیں وإياك نستعين، نت یہ تھا نہیں ہے، بلکہ اس کو ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ سین پڑھنا ہے۔ سین اور سا میں فرق ہے، سا جو ہے وہ نرمی سے ادا ہوتا ہے اور سین جو ہے یہ سیٹی والا لفظ ہے، اس کو جب ہم پڑھتے ہیں تو سیٹی کی آواز آنی چاہیے۔ نستعین، جی یہ تجوید کے متعلق بات تھی جو ہم نے بتانی تھی۔ اب آتے ہیں اس آیت کے ترجمے کی طرف۔ اس کا ترجمہ ہے إياك نعبد، إياك، جی إياك کا مطلب ہے تیری ہی۔ إياك لفظی ترجمہ کیا ہے؟ نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں۔ نعبد، جی نعبد یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ جمع متکلم عربی گرامر میں کہتے ہیں سب کے لیے۔ ایک ہوتا ہے میں، یہ واحد کے لیے ہوتا ہے متکلم، میں نے کیا، ٹھیک ہے، اور ایک ہوتا ہے ہم سب نے کیا،
اس کو کہتے ہیں جمع متکلم. کیا کہتے ہیں جی؟ جمع متکلم. اگر کرنے والا ایک ہو، جس طرح میں اکیلا بول رہا ہوں، تو اس کو بولتے ہیں واحد متکلم. کیا کہتے ہیں؟ واحد متکلم. کیونکہ ہم نے ساتھ ساتھ تھوڑی تھوڑی گرامر بھی انشاءاللہ آپ کو پڑھانی ہے، تاکہ ہمیں قرآن مجید سمجھ کے پتہ چل جائے بھی یہاں پہ ایک کی بات ہے یا سب کی بات. جہاں پہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی بات کریں وہاں پہ صیغہ لفظ کون سا ہوتا ہے؟ جمع متکلم. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ لفظ بولا ہے نعبدو. تو ایاکا تیری ہی، ایاکا ترجمہ کیا ہے؟ نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں. جی واو کا آگے آگے ہے. واو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اور. پورے قرآن مجید میں واو اکیلا جہاں پر بھی آئے گا اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اور. باقی واو قسمیہ بھی ہوتا ہے، جس طرح والفجر ولیال عشر والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها واللیل اذا یغشی والنہار اذا. یہ جو واو ہے نا، یہ واو قسمیہ ہے. واو کی نا 3 قسمیں ہیں، 4 قسمیں آپ سمجھ لیں. ایک واو قسمیہ ہوتا ہے، جس طرح والفجر. بابا جی عبد المجید صاحب، والفجر وہ والا جو واو ہے وہ واو کون سا ہے؟ واو قسمیہ. والشمسی وضحاها یہ والا واو جو ہے نا، یہ کون سا واو ہے؟ قسمیہ. وہاں پہ اللہ تعالیٰ واو سے مراد قسم اٹھا رہے ہیں. والفجر ولیال عشر یہ والا واو بھی کون سا ہے؟ قسمیہ. ایک واو ہوتا ہے جہاں پہ اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے اور، جس طرح یہ والا واو ہے. زیادہ تر یہی استعمال ہوتا ہے، اور کئی خاص جگہ جہاں پہ وہ واو جو ہے وہ قسم کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو یہ والا واو جو ہے اس کا مطلب ہے اور. اس کو بولتے ہیں واو عاطفہ. کون سا؟ اس کو بولتے ہیں واو عاطفہ. ایک ہوتا ہے واو حالیہ، اس کا ترجمہ لکھا ہوتا ہے اس حال میں. اس کا ترجمہ کیا لکھا ہوتا ہے؟ اس حال میں. وہ واو کون سا ہے؟ واو حالیہ، اس حال میں. تو یہ واو کی 3-4 قسمیں ہیں جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے استعمال کی ہوئی ہیں. تو ہمیں پتہ لگنا چاہیے کہ ہم کون سا واو، اس کا ترجمہ ہم کیسے کریں گے. دیکھیں نا، لوگ انگلش سیکھنے کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، فرینچ سیکھنے کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ قرآن پاک ہے، ہم تھوڑا تھوڑا کر کے انشاءاللہ، جس طرح یہ نازل ہوا ہے 23 سالوں میں نازل ہوا ہے. حالانکہ وہ لوگ عربی جاننے والے تھے، عربی جاننے والے ہیں، اور 23 سالوں میں یہ مکمل ہوا ہے. اور پڑھانے والے استاد کون ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. پڑھنے والے کون ہیں؟ صحابہ کرام. تو ہم بھی انشاءاللہ آہستہ آہستہ تھوڑا 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 تھوڑا، تاکہ 1-2 سپارے ہم پڑھیں گے، اس کے بعد روٹین تیز ہو جائے گی. تو نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں. واو آگے درمیان میں، واو کا ترجمہ کیا ہے؟ اور. قرآن پاک میں جہاں بھی واو ہوگا تو اس کا ترجمہ کیا کرنا ہے؟ اور. ایاکا ابھی پڑھایا میں نے، ایاکا جو لفظ میں نے پڑھا دینا نا ایک دفعہ، اس کا ترجمہ آپ لوگوں نے کرنا ہے. ہاں جی. اور تیری ہی نستعین ہم مدد مانگتے ہیں، ہم مدد طلب کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ رہا ترجمہ. سمجھ آ گیا لفظی ترجمہ؟ ہم دوبارہ پھر ریپیٹ کر لیتے ہیں. ایاکا تیری ہی، ایاکا نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں. نعبدو یہ الحمدللہ ایسے سمجھے جیسے کلاس لگی ہوئی اور صبح ہمیں یہ سنانا بھی ہے انشاءاللہ، یاد بھی کرنا ہے. نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں. آگے واو آ گیا، واو کا ترجمہ کیا ہے؟ اور. ایاکا تیری ہی، نستعین ہم مدد مانگتے ہیں، مدد چاہتے ہیں، مدد طلب کرتے ہیں. سب کا معنی ایک ہی جی. یہ لفظی ترجمہ تھا. یہ با محرہ ترجمہ کیا بنے گا؟ با محرہ ترجمہ یہ ہے کہ ہم تجھ سے ہی، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. یہ با محرہ ترجمہ ہے. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی. یہ اس کا آسان ترجمہ ہو گیا، اسے بولتے ہیں سلیس ترجمہ، با محاورہ ترجمہ. جی یہ بات سمجھ آ گئی سب کو؟ اب آتے ہیں اس کی تشریح کی طرف. یہ آیت بڑی زبردست ہے. اگر آپ دیکھیں نا، پورے قرآن مجید کا خلاصہ وہ سورۃ الفاتحہ ہے، اور پوری سورۃ فاتحہ کا خلاصہ یہ والی آیت ہے، ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین. پورے قرآن مجید کا نچوڑ. ہمارے کئی سیاستدان یہ آیت پڑھتے ہیں ایاکا نعبدو، پھر جا کے غیر اللہ کے جا کے سامنے سجدے بھی کرتے ہیں. تو یہ مطلب گویا کہ وہ اس آیت کو صرف پڑھنے کی حد تک ہے، پریکٹیکل کرنے کی حد تک نہیں ہے. تو میں نے جی
کرو پیار میں سوال ہی کرتا ہوں۔ اچھا، تو میں نے آپ کو بتایا پورے قرآن مجید کا خلاصہ کیا کون سی صورت ہے؟ سورۃ فاتحہ۔ سورۃ فاتحہ کا خلاصہ کیا ہے؟ ایاک نعبد۔ گویا کہ پورے قرآن مجید کا خلاصہ کیا ہے؟ سورۃ فاتحہ۔ اور اس کا خلاصہ کیا ہے؟ ہاں، یعنی کہ سمجھ لیں پورے قرآن مجید کا نچوڑ یہ لفظ ہے، کیونکہ ساری عبادت کا دار و مدار اسی پر ہے۔ اس کی میں وضاحت کرتا ہوں۔ پہلا نقطہ سمجھ آ گیا کہ پورے قرآن مجید کا خلاصہ نچوڑ وہ کون سا لفظ ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اچھا، دوسرے نمبر پہ شروع میں ہم نے پڑھا الحمد، تمام تعریفیں اس اللہ کی جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یہ غائب کا لفظ تھا، غائب اس اللہ کی، مطلب لیکن یہاں پہ آیا ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ یہ نقطہ ذرا سمجھنے والا ہے۔ شروع میں غائب کے لفظ، اب حاضر، یعنی کہ ہم، کیونکہ اس کا جواب محدث مفسرین نے کیا دیا ہے کہ جب بندہ اللہ کی عبادت نہیں نہ کرتا وہ سمجھے ایسے ہے جس طرح وہ دور دور ہوتا ہے۔ حدیث جبرائیل آپ نے سنی ہوئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام انسانی شکل میں آئے، صحیح بخاری کی مشہور حدیث ہے۔ اس حدیث کا نام کیا ہے؟ حدیث جبرائیل، تو جس میں دین اسلام کی باتیں جناب جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھی تھی، مل اسلام، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک سوال یہ بھی تھا، مل احسان، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسان کیا ہے؟ احسان ہے کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو عبادت اللہ کی ایسے کرے گویا کہ تو اللہ کو عبادت میں دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ۔ اگر یہ گمان ہی نہ پیدا ہوتا تو یہ سمجھو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ ہماری نمازوں میں خشوع خضوع نہیں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کبھی میں یہ سوچ کے گھر سے آیا ہوں کہ میں اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ سچی بات ہے، لوگ درباروں پہ جاتے ہیں اور اپنے کلیجوں میں جاتے ہیں تو ان کی حالت دیکھی ہے نا، اپنی قبر کو وہ بیگ بھی نہیں کرتے، پیچھے مڑتے ہیں ویسے سیدھے، اتنا قبروں کا احترام کرتے ہیں۔ اور جب ہم اللہ کے گھر میں کبھی ہم نے آ کے یہ احترام کیا کہ کبھی یہ دل میں ڈر آیا کہ میں کدھر جا رہا ہوں، کہاں جا رہا ہوں میں؟ بھائی یہ سوچ ہمارے اندر ہونی چاہیے کہ میں کس سے ملنے جا رہا ہوں۔ نماز اللہ کی ملاقات کا ذریعہ ہے، تو نماز پڑھ کے بھی ہمارے دل نرم، یا ہمارے دل وہ جو اللہ چاہتے ہیں، تو گویا کہ عبادت کا مزہ نہیں آیا۔ تو بندہ مسجد میں آئے تو گویا کہ کیا سوچ کے آئے؟ میں اپنے رب سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اور پھر وہ رب کی عدالت میں پیش ہونے کا انداز، دنیا کی عدالتوں میں جب ہم پیش ہوتے ہیں نا، موبائل سائلنٹ کر لو جی، آواز نہیں کسی کی آنی چاہیے، جج کے ساتھ بات چیت نہیں کرنی، تو اللہ کے سامنے اللہ کے گھر میں آ کے ہماری آوازیں، ہماری باتیں، ہمارے موبائل، ہماری دنیاوی باتیں وہ ایک سائڈ پہ رہ جاتی ہیں۔ اللہ ہمیں کرنے کی، اچھا کام کرنے کی توفیق دے جی۔ تو گویا کہ جب بندہ عبادت کرتا ہے نا تو گویا کہ وہ بندہ اللہ کے سامنے ہو جاتا ہے، وہ اللہ سے باتیں کرتا ہے۔ اسی لیے فرمایا ایاک نعبد و ایاک۔ تو یہ دوسرا نقطہ ہے میرا، سمجھ آ گیا نا اس تشریح میں۔ تیسرے نمبر پر عربی کا نا ایک طریقہ ہے، عربی کے اندر پہلے فعل آتا ہے، پھر فاعل آتا ہے، پھر مفعول آتا ہے۔ عربی کے اندر ہے سب سے پہلے کیا آتا ہے؟ فعل۔ فعل کام کو کہتے ہیں عربی میں، اور فاعل کہتے ہیں کام کرنے والے کو، اور مفعول جس پر کام کیا جائے اس کو کہتے ہیں مفعول جی۔ تو یہ ترکیب ہے عربی کے اندر، اس کی گرامر ہے۔ تو جہاں پر مفعول پہلے آ جائے وہاں پہ کلمے میں حسر پیدا ہو جاتا ہے۔ مفعول کیا ہے؟ اصل میں یہ لفظ تھا نعبدو کا، کیا لفظ تھا اصل میں؟ کاف ہے نا جو اینڈ پہ، یہ ایاکا کے ساتھ جو کاف ہے یہ اس کا مفعول ہے، کس کا؟ نعبدو۔ تو یہ ایک گرامر کی بات ہے، تھوڑی سی مشکل نہ لگے، میں ذرا کوشش تو کر رہا ہوں آسان سمجھا پاؤں شاید۔ اصل میں یہ تھا نعبدو کا، اس طرح ہونا چاہیے تھا، لیکن جب کاف پہلے آ جائے تو اس میں حسر پیدا ہو جاتا ہے۔ اے اللہ ہم تیری ہی، یہ جو ہم ترجمہ کرتے ہیں نا تیری ہی، یہ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ مفعول پہلے آ جائے۔ کیا پہلے آ گیا؟ اگر کوئی بندہ آپ سے پوچھ لیتا ہے جی آپ یہ ترجمہ کریں ہم تیری ہی، یہ ہی ترجمہ کس کا ہے؟ تو آپ کیا بتائیں گے اس کو کہ بھائی یہ مفعول پہلے آ گیا، اصل میں آنا چاہیے تھا نعبدو کا، یہ کاف پہلے آ گیا، اس لیے یہاں پہ کلمہ میں کیا پیدا ہو گیا ہے؟ حسر۔ جہاں پہ حسر پیدا ہو جائے وہاں پہ کوئی اور شریک نہیں ہوتا۔ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ یہ میرا تیسرا نقطہ ہے جو میں تفصیل میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ تیسرے نمبر پر، چوتھے نمبر پر یہاں پہ کہا گیا ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ کوئی تعریف کرے گا عبادت کسے کہتے ہیں؟
عبادت کی ڈیفینیشن تعریف کیا ہے؟ ہاں جی، ہم عبادت کرتے ہیں اللہ کی، عبادت کی تعریف کیا ہے؟ نہیں، وہ تو عبادت ہوگی نا، عبادت کی تعریف کیا ہے؟ اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اللہ سے مطلب کہ مانگتے ہیں. ہم صرف اللہ ہی سے کیوں مانگتے ہیں یا اللہ کی صرف عبادت کیوں کرتے ہیں؟ دوسروں بھی تو کئی لوگ کرتے ہیں نا. کیونکہ اللہ نے عبادت ہم اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں کرتے، لیکن عبادت کی تعریف کیا ہے کہ کسی کو ہر چیز سے طاقتور سمجھ کر اپنی مشکلات میں، اپنی آسانی میں اس کو پکارنا، یہ عبادت ہے. عبادت کسے کہتے ہیں؟ طاقتور کسی ذات کا تصور اپنے ذہن میں لا کر اپنی پریشانی میں، اپنی خوشی میں، اپنی دعاؤں میں، یا جو بھی جس سے آپ اپنی کرتے ہیں نا، وہ عبادت ہے. جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ بھی عبادت ہے. صرف ایک اللہ کو پکارنا، یہ بھی عبادت ہے. جس طرح حدیث میں آتا ہے الدعاء والعبادہ، دعا ہی اصل عبادت ہے. تو دعا کس کا حق ہے؟ ایک ضعیف روایت بھی پیش کی جاتی ہے الدعاء مخ العبادہ، وہ ضعیف روایت کہ دعا جو پوری عبادت کا مغز ہے وہ صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، وہ ضعیف روایت ہے، مغز نہیں. ہاں، عبادت اصل جو ہے نا وہ دعا ہی ہے. اور دعا کس کا حق ہے؟ اللہ کا حق ہے. اللہ کے علاوہ ہم کسی سے دعا نہیں کریں. اگر یہ آپ کسی اور کو حق دیں گے تو گویا کہ جو اللہ کا حق تھا وہ ہم نے کسی غیر کو دیا ہے. نماز کے اندر ہم پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور نماز کے بعد کسی اور کو جا کے سجدہ کریں، تو بھائی اس کا مطلب ہے نماز کے اندر جو آپ نے دعویٰ کیا تھا اس میں آپ سچے. جس طرح کئی سیاستدان پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، بعد میں داتا دربار جا کے حاضری دیتے ہیں. علی حجویری صاحب جو اللہ کے بزرگ ہیں وہاں پہ جا کے حاضری دے رہے ہیں. بھائی وہ اللہ کے بزرگ ہیں لیکن خدا تو نہیں ہے نا، وہ ان کو سجدہ کرنا تو جائز نہیں ہے نا. ان کے لیے دعا کریں اللہ ان کی بخشش فرمائے، ان کے درجات بلند کر دے، لیکن ہم نے ان سے جا کے دعا نہیں کرنی. یہ ہمارا چوتھا نقطہ تھا. 5ویں نمبر پر اس کی آیت کے اندر ہمیں دعا کا طریقہ بتایا گیا ہے. دعا کا طریقہ کس طرح بتایا گیا ہے کہ سب سے پہلے آپ اللہ کی تعریف کریں. جس طرح شروع میں اللہ نے کی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ سب کیا ہے؟ اللہ کی تعریفیں. اپنی جو پریشانی ہے وہ بعد میں رکھو، سب سے پہلے اللہ کی تعریف کرو. حدیث میں آتا ہے سب سے زیادہ تعریف اللہ کو اپنی سننا پسند ہے. اللہ چاہتے میرے بندے میری تعریف ہی کرتے رہیں. ٹھیک ہو گیا نا جی؟ تو اس میں دعا کا طریقہ سکھایا گیا ہے کہ اللہ کی تعریفات کرو، اس کے بعد آپ اپنی پریشانی کو، اپنے دکھڑے کو، اپنا جو آپ اللہ کے ساتھ باتیں کرنا چاہتے ہیں وہ رکھیں. اس میں ہمیں کیا سکھایا گیا ہے؟ دعا کا طریقہ. اس طرح اس میں یہ بھی ہمیں بتایا گیا ہے کہ دعا کے اندر ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اے اللہ. جب ہم تیری عبادت کرتے ہیں تو مدد ہماری کون کرے گا پھر؟ تو یہاں پہ کئی لوگ ہمیں سمجھتے ہیں کہ ہم وسیلے کے قائل نہیں ہیں، ہم وسیلے کے قائل ہیں. کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ یار اس وسیلے کو نہیں مانتے. ہمارے بھی کئی بھائیوں کو نہیں پتہ. تو وسیلے کے ہم قائل ہیں. قرآن مجید کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والو اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو. وسیلے کا مطلب کیا؟ قرب حاصل کرنا. اچھا، وسیلہ کتنی طرح کا جائز ہے؟ وسیلے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ یہ لمبا ایک موضوع، لیکن اس کا خلاصہ کیا ہے کہ 3 طرح کا وسیلہ جائز ہے. کتنی طرح کا؟ سارے بولیں، آپ کو یاد ہو جائے. نمبر 1، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی اسماء کا، ذات کا واسطہ دے کے مانگنا. اے اللہ تو بڑا غفور رحیم ہے، اے اللہ تو بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے، اے اللہ تو اولاد دینے والا ہے، تجھے واسطہ ہے مجھے بھی اولاد دے دے. یا اللہ تو بخشنے والا ہے، تیری صفت ہے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے. یہ جائز وسیلہ ہے. جس طرح اس کی دلیل کیا؟ قرآن مجید کی آیت ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. اللہ کہتے ہیں اللہ کے بڑے اچھے اچھے نام ہیں، اللہ کو انہی ناموں سے پکارا جائے. بات سمجھ آئی؟ دوسرے نمبر پہ وسیلہ جائز کون سا ہے کہ اپنے نیک اعمال اللہ کو بطور وسیلہ پیش کرنا. جس طرح ہم یہاں پہ سب بیٹھے ہوئے ہیں، دنیا کا کوئی لالچ ہے ہمارے ذہن؟ نہیں، کوئی لالچ. ہم یہاں پہ کس لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے. کس لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ جی، یہ نیت ہے. تو یا اللہ اگر ہمارے اوپر کل کو پریشانی آ جاتی، میں کہتا ہوں یا اللہ ساری دنیا اپنے کاروبار میں لگی ہے، کوئی کاموں پہ لگا ہے، کوئی باہر گپوں میں لگا ہوا ہے. یا اللہ رات کو میں نے ترجمہ پڑھا تھا، تیری رضا کے لیے پڑھا تھا. یا اللہ میرا وہ نیک عمل اگر تجھے پسند ہے نا
تو میرا فلاں کام پھنسا ہوا ہے یا فلاں میں مشکل میں ہوں، یا اللہ وہ دور کر دے. اس کی دلیل کیا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث کا نمبر 3465 نمبر روایت ہے صحیح بخاری کی. وہ غار والا واقعہ، ان غار والا واقعہ نہیں آپ سب نے سنا ہوگا نا غار والا واقعہ. اس میں کیا تھا؟ وہ 3 لوگوں نے جو دعا کی تھی کیا پیش کیا تھا وہاں پر؟ اپنے نیک اعمال. اپنے نیک اعمال. تو جب آپ پریشان ہوں، میں پریشان ہوں، ہمیں اللہ کے سامنے کیا رکھنا چاہیے؟ کوئی ایک نماز، کوئی ایک ایسی نیکی جس میں آپ پھنسیں تو آپ وہ اللہ کو یاد کروائیں، یا اللہ وہ میری نیکی. جس طرح ان لوگوں نے یاد کروائی تو پتھر سائڈ پہ ہو گیا نا، اسی طرح ہماری بھی اللہ دعائیں قبول کرے گا. تیسرے نمبر کا وسیلہ کون سا جائز ہے؟ آپ سمجھتے ہیں یار مولانا عبدالرشید مجاہد آبادی صاحب نیک بندے ہیں، زندہ ہیں اور اللہ کے ولی ہیں. اللہ کے ولی سے زندہ آدمی سے جا کر دعا کروانا یہ وسیلے کی تیسری جائز قسم. آپ سمجھتے ہیں یار مولانا ادریس صاحب ہیں گندیاں اتاڑ والے، نبینا کیوں جی جانتے ہو نا، وہ اللہ کے ولی ہیں، میں جا کے ان کے پاس دعا کرواتا ہوں جی، ان سے جا کے دعا کروائیں. آپ سمجھتے ہیں یہ بابا جی عبدالخالق صاحب جب زندہ تھے لوگ جا کے ان کو دعا کا کہتے تھے، تو زندہ ولی سے جا کے دعا کروانا یہ جائز ہے. لیکن جب وہ فوت ہو جائے تو پھر اس سے دعا نہیں کروانی، پھر اس کے لیے جا کے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ اس کو بخش دے. تو یہ 3 طرح کا وسیلہ ہے جو جائز ہے. اور یہاں پر وسیلہ اللہ بیان کر رہے ہیں قرآن مجید کی دیگر آیت کے اندر بھی ہے، جس طرح سورۃ آل عمران کی آیت ہے، سورۃ آل عمران اس کی آیت نمبر جو ہے 193 کی آیت، 193 نمبر آیت ہے، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان. اے اللہ ہم نے ایک ندا کرنے والے کی ندا سنی، ہم ایمان لائے. آگے کیا کرنا ہے؟ اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو بخش دے. یہ گناہوں کو کیوں بخشے؟ کیونکہ اللہ کی طرف سے ایک بندہ آیا، ہم نے اس کی بات کو سنا، یا اللہ پھر ہم ایمان لائے. وہ ہمارا ایمان لانا تجھے پسند ہے تو ہمارے گناہوں کو. تو یہ 3 طرح کا وسیلہ جائز ہے اور یہ ہم اس کے قائل ہیں. اللہ ہمیں یہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح ایک دوسرے سے مدد کرنا، لوگ کہتے ہیں جی اگر آپ اللہ سے مدد مانگتے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو، یہ شرک نہیں ہے؟ لوگ سوال کرتے ہیں جی، کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنا پھر کفر شرک نہیں ہے؟ آپ کہتے ہو یار یہ قرآن مجھے دے دو، قیم یہ قرآن مجھے دے دو، یہ مدد ہوگی. جب زندہ سے لیے جا سکتے ہیں مردہ سے نہیں دے سکتے. اچھا بھائی اس کا جواب کیا ہے؟ کوئی بھائی جواب دینا چاہے گا؟ جی کسی کے ذہن میں کوئی بات ہو بتا دیں. ہاں جی جی وہ جو زندہ وہ دے سکتا ہے لیکن جو مردہ وہ نہیں دے سکتا. ہاں شاباش، بہت اچھی بات کہی کہ زندہ دینے پر قادر ہے اور مردہ دینے پہ قادر نہیں ہے. اور کوئی بات؟ ٹھیک ہے ہاں دوسری بات سے زندہ وہ سن سکتا ہے، جو مردہ وہ سن نہیں سکتا. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. جی کچھ اضافہ کریں گے؟ ٹھیک ہے، یہ بات ان کی ہے کہ زندہ سن سکتا ہے اور وہ دے سکتا ہے، اور بلکہ دلائل سے ثابت ہے کہ زندہ سے آپ مدد دے سکتے ہیں، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. کھلو پھر میں جواب دوں. نہیں مانگتا میں جواب دوں، آپس سے نہیں، آپس سے نہیں، میں جواب جی. اللہ بھی دے سکتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دے سکتے ہیں. مجھ سے بار بار فرمایا اللہ نے مجھ سے آپ نے نبی تک صاحب نے نہیں مالک کسی نے بھی نہیں، جی جی کسی نے نہیں مانگ سکتے جنتے تو نہ مردے تو. چلے بار اللہ کے علاوہ ہاں اللہ کی دعا کراتا کرے نہیں نستعین کی وضاحت ذرا میں وہ بھی کرنے لگا. نستعین جو ہے نا، میں میری طرف ذرا مدد مدنی اللہ کو میں جی بھائی. تو دیکھیں یہاں پہ دیکھیں ہم اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں سورۃ المائدہ میں وتعاونوا علی البر والتقوی، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کیا جا سکتا ہے. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، جو گناہ کے کام ہیں وہاں پر ایک دوسرے سے تعاون نہ کرو. زندہ آدمی جو ہے وہ ہمیں دے سکتا ہے، اور جو فوت ہو جائے، کیونکہ دیکھیں آپ نے کسی فوت شدہ کو دیکھا ہو، اس نے اپنے کپڑے خود اتارے ہوں، خود غسل کیا ہو، خود چارپائی پہ لیٹ جائے، بھائی پڑے ہو جو میں نے ساری عمر غسل خود کیا ہے اب میں خود ہی کروں گا تم پیچھے ہٹ جاؤ. اور اگر اس کی چارپائی اوپر پڑی ہوئی ہے، کئی بندوں کے گھر اوپر ہوتے ہیں نا، اوپر فلور پہ، وہ کہے نہیں نہیں بھی پیچھے ہو جاؤ، میں پہلے نیچے جاتا ہوں پھر چارپائی بچھا کے پھر مجھے اوپر لیٹنے دینا. ایسا کچھ نہیں ہے بھائی. تو جو فوت ہو جاتا ہے وہ تو ہمارا محتاج ہوتا ہے،
ہم اس کی قمیض کاٹتے ہیں ادھر سے ادھر سے ادھر سے. کبھی کسی مردے کو غسل دیا ہے؟ جی مردے کو غسل دیتے وقت ہم غسل کرواتے ہیں، ہمیں پتہ ہے وہ تو بیچارہ اپنے ہاتھ حرکت تک نہیں کر سکتا، وہ سارا کچھ ہم نے کرنا ہے. تو زندگی کے اندر اس سے دعا کروائیں، جب وہ فوت ہو گیا ہے تو وہ تو ہماری دعاؤں کا محتاج ہے. یہ اصل بات ہے سب باتوں سے ہٹ کر. تو لیکن ہمارے کئی بھائی جو ہیں وہ یہ جملے بولتے ہیں، یا رسول اللہ اغثنی، اے اللہ کے نبی ہماری مدد کیجئے. مدد اسی دیکھیں نا، اللہ کے نبی نے مشکل میں کس کو پکارا ہے؟ اللہ کو پکارا ہے. حضرت علی نے مشکل میں کس کو پکارا ہے؟ اللہ کو پکارا ہے. جناب یوسف علیہ السلام نے مشکل میں کس کو پکارا ہے؟ جناب یونس علیہ السلام نے مشکل میں کس کو پکارا ہے؟ جناب یعقوب علیہ السلام بیٹے کی جدائی میں کس کو پکارتے ہیں؟ صحابہ کرام کے اوپر جب مشکل آئی تو کس کو پکارا؟ تو ہمیں بھی کس کو پکارنا چاہیے؟ یہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تجھ سے ہی تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جو بارش بالکل حضرت عمر رضی اللہ، شاہ صاحب ایک واقعے طرف اشارہ کر رہے ہیں. حضرت عمر کے دور میں قحط سالی پڑ گئی نا، تو لوگ حضرت دعا کے لیے آپ کے چچا کے پاس پھر گئے تھے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر انہوں نے دعا کروائی تھی تو اللہ نے رحمت کی بارش کر دی. تو زندگی میں آپ جس سے مرضی دعا کروائیں، لیکن وہ جو فوت ہو جاتا ہے پھر وہ ہماری دعاؤں کا مستحق ہوتا ہے، ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں. اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف انہوں نے اشارہ کر کے عمر رضی اللہ عنہ، جی بالکل بالکل انہوں نے اشارہ کیا تھا. ہاں جی، کہ پہلے ہم ان سے دعا کروائے، پہلے ان سے دعا کرواتے تھے، اب یہ اس دنیا سے چلے گئے. اب آپ کے بعد آپ کے چچا جو ہیں وہ بڑے نیک ہیں، اب ہم ان سے دعا کروائیں گے. تو زندہ جو ولی ہے اس سے دعا، جس طرح میں نے کچھ اولیاء کے نام بتائے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان سے دعا کے لیے جا کے کہیں. مولانا عبدالرشید مجاہد آبادی صاحب کیا بات ہے، اللہ کے ولی ہیں، نیک ولی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عبادت کا جو اصل مفہوم ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. ٹھیک ہے.